And the second thing is that, as also reported, that Pakistan has Indian pilot in the custody. So do we have Indian pilot in our custody? And if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that keeps on, that has been generated from multiple sources. میں نہیں ہے، یہ صرف سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ بھارت کا کوئی بھی پائلٹ پاکستان کی تحویل میں نہیں لیا گیا ہے۔ You're watching Breaking Barriers with your host Alia. Welcome to my show. آپ دنیا میں جس بھی جگہ پر ہیں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، آپ سب کو ویلکم۔ آپ نے یہ دیکھ لی ویڈیو جس میں پاکستان کے آرمی کے اسپوکس پرسن یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کسٹڈی میں کوئی انڈین پائلٹ نہیں ہے، یعنی پاکستان نے کسی بھی انڈین پائلٹ کو نہیں پکڑا، نہ ہی کوئی انڈین میل یا فیمیل پائلٹ وہاں پر گری ہیں اور ان کو پکڑا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو میمز چل رہی تھی اس کے پر آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسی کیسی میمز بنائی، کیسی کیسی مس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کیا گیا کہ انڈیا کی ایک لیڈی پائلٹ وہاں پر گری ہیں اور ان کو پکڑ لیا گیا ہے، اور پھر ان کی میمز بننا شروع ہو گئی۔ کبھی وہ چائے مانگ رہی ہیں، کبھی وہ اسٹنگ مانگ رہی ہیں، کبھی وہ کوکا کولا، مطلب اس طرح کی وہ چیزیں بناتے رہے کہ جی یہ پائلٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ دس از انبلیویبل کہ آپ کسی کو فوجی اس طرف کا ہو اس طرف کا ہو، اس طرح سے اگر کہیں گرتا بھی ہے، پکڑا بھی جاتا ہے، کبھی اگر کسی دنیا میں جنگ میں ایسا بھی ہے تو ویانا کنونشن کے حساب سے اس کو بڑی عزت دی جاتی ہے اور بہت عزت کے ساتھ واپس کیا جاتا ہے۔ بنایا گیا تو اس کا اب جواب آپ سن لیں۔ انہوں نے خود سے کہہ دیا، یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ ان سے سوال کیا گیا جرنلسٹ نے کہ جی آپ کو بتانا چاہیے، اگر کوئی ایسی بات ہے آپ بتائیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو خود سے رد کریں نا، یعنی یہ بات کسی کے پوچھنے پہ نہیں بلکہ خود سے ہی بتا دینی چاہیے تھی کہ جی اتنا پروپیگنڈا چل رہا ہے، تم آپ کو بتا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آل رائٹ، پہلے تو ہمارے سامنے جو ہے یہ ہم نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے رکھ دیا، اور میں نے کبھی بھی کسی بھی شو میں آج تک یہ نہیں کہا، اور نہ ہی میں ایسا کبھی بھی کہ ایسا کچھ ہوا۔ وہ بات یہ ہے کہ جو اصل میں پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ ہم اگر کوئی تجزیہ کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں بننی شروع ہو جاتی ہیں نا، یعنی کرٹیسائز اور تھریٹس اور سب کچھ۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم تو صرف تجزیہ کرتے ہیں دونوں کنٹریز کے بیچ کہ بھائی یہ ہو رہا ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو جس کی طرف بھی جس کی بھی بات کریں وہ کہنا شروع کر دیتا ہے ہمارے خلاف بات کی۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک بہت بڑی خبر یہ کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے ایک سپیچ کر ڈالی ہے، ایک دبنگ سپیچ انہوں نے کی ہے۔ انتظار کیا جا رہا تھا اس سپیچ کا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے سپیچ کی تھی جس میں انہوں نے وکٹری بھی اناؤنس کر دی تھی، اور بہت ساری جو پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے رکھے تھے کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے پوائنٹس رکھیں گے پاکستان کے پڑوسی انڈیا کے پرائم منسٹر کی سپیچ کے پوائنٹس۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک فولادی فیصلہ تھا، انڈیا کا یہ ایک فولادی فیصلہ تھا یہ حملہ کرنا، اور پاکستان کے اندر جو آتنکی موجود ہیں وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے یا بھارت اتنا فولادی فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر 100 سے زیادہ آتنکوادیوں کو یعنی دہشت گردوں کو مار دیا انہوں نے ان حملوں میں، کیونکہ انہوں نے ان کے 9 ٹھکانوں کو حملہ جو نشانہ بنایا، اور 100 سے زیادہ دہشت گرد اس کے اندر مارے گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نریندر مودی صاحب۔ پھر انہوں نے کہا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے تانے بانے پاکستان سے ہی نکلتے ہیں، 9/11 کا ہو واقعہ یا لندن حملے ہوں یا ایبٹ آباد سے پکڑا جائے کوئی، اور پھر اس اسامہ بن لادن اور بھارت کے اندر حملے ہوں، جو بھی ہوتا ہے ان سب کے تانے بانے اور تار جو ہیں وہیں سے جا کر جڑتے ہیں۔ تو دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کے دل پر وار کیا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے، یعنی انہوں نے اتنا بڑا حملہ کیا اس لیے، یا یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی پاکستان کی ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا گیا اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ دل پر حملہ کیا ہے، یہ بات انہوں نے جو کہی ہے لیکن کہہ دی ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان کے دل پر وار کیا ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ جو نیو ہے یہ نارمل ہے، یعنی اب انڈیا کی فارن پالیسی یہی ہے کہ انڈیا پر کوئی بھی دہشت گردی کا حملہ ہوگا تو انڈیا پاکستان پر حملہ کر دے گا۔ پہلا، بھارت پر آتنکی حملہ ہوا
तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership. नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान ये जब युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस वक्त भी इसको रोकने के लिए दुनिया भर में फिरता रहा, डिप्लोमेसी के थ्रू इसको रोकने की कोशिश करता रहा, और फिर उसके बाद जब हमला हो गया फिर भी कोशिशें जारी रहीं कि किसी तरीके से इस जंग को रोका जा सके। और अब जब राब्ता हुआ तो DGMOs में जो राब्ता हुआ है उसमें पाकिस्तान के DGMO ने इंडिया से राब्ता किया, यानी एक तरीके से उन्होंने कहा कि गोडे गिट्टे जो पकड़े हैं ये तरले मिनटे पाकिस्तान ने किए, हमने तो नहीं की। ये तो पाकिस्तान आया हमारे पास चल के कॉल की कि जी ये अब रोक दे, बस बहुत होगी, जंग जो है वो रोक देनी चाहिए या सीज फायर कर लेते हैं। तो क्योंकि उनका कहना था कि हमने सारे आतंकवादी जो वहाँ पे थे उनको मारा और काफ़ी ठिकाने उनके तबाह कर चुके थे, दहशतगर्दों को मार चुके थे, तो फिर हमने इस बारे विचार किया कि हाँ ठीक है सीज फायर कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब कोई पाकिस्तान की न्यूक्लियर की धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होने वाला। उनका कि ये जी एटमी बम चला देंगे और पाकिस्तान एटमी ताकत है और न्यूक्लियर है हमारे पास, तो इस किस्म की किसी धमकी, पाकिस्तान की किसी एटमी धमकी से ब्लैकमेल हम नहीं होने वाले। अब ये कहना था उनका, धूल चटा दिया। उनका जी धूल चटा दी, जिस तरह पाकिस्तान ने कहा जी धूल चटा दी, नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं धूल चटा दिया। और ख्वाजा आसिफ जो हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी अगर उनसे पूछा गया कोई टॉक, कोई बात, कुछ ऐसा, तो उन्होंने कहा हाँ हम अगर बात करेंगे तो हम पानी पर बात करेंगे, हम कश्मीर पर बात करेंगे, और हम जो है वो जो ट्रेड है उसके पर भी बात हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता कब बात होगी, जब बात होगी तो तभी होगी। लेकिन सुनने में आया है कि DGMOs में बातचीत जारी है और वो देख रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है दोनों मुल्कों के बीच और क्या होगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि उनकी तरफ से कोशिशें हैं कि दोनों कंट्रीज़ को, अमेरिका की तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों कंट्रीज़ को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बिठाया जाए और बातचीत कराई जाए और कहा जाए कि पाइन बहुत हो गया, ये जो है ये गलत बात है। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मिलियंस ऑफ पीपल मारे जाते इसके अंदर अगर मैं इस जंग को ना रोकता। उनका कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने मिलियंस ऑफ पीपल को मरने से रोक लिया। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग थोड़ी और बढ़ती और आगे जाती और न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचती तो मिलियंस ऑफ पीपल इसके अंदर मारे जाते। ये हैं हालात जो हमने आपको बताए, और ये स्पीच थी उनकी जिस पर उन्होंने जो चंद पॉइंट्स जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया वो आपको हमने बता दिया है कि इंडिया के बारे में उन्होंने कह दिया है कि अब कोई भी दहशतगर्दी हुई तो हमला तुम्हारे ऊपर होगा और हम रुकेंगे नहीं। और वैसे भी ये भी आप जान लें कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर उन्होंने रोक नहीं लगाई है, उसको ख़त्म नहीं किया, रोक लगाई है, सॉरी मैं ये कह रही हूँ, उसको ख़त्म नहीं किया, उसको पॉज किया है, कह रहे हैं कि उसको पॉज किया है, और वो हर उस वक्त उसका पॉज उठा दिया जाएगा जब इंडिया के अंदर अब कोई दहशतगर्दी का हमला होगा। तो देखते हैं कि आगे जो है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच क्या हालात बनते हैं और किस तरफ मामला जाते हैं। अभी तो यही है सिचुएशन। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि एक तिनके के बराबर जो है हमें मईशत को हमारा फ़र्क नहीं पड़ा, हमें तो कोई मसले नहीं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ये तो इस हमले से कोई मईशत की प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मैं तो ये सोच के हैरान रह गई कि जितनी ज़्यादा तबाही हुई है या जहाँ जहाँ मिज़ाइल और जो वीडियोज़ आई हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ वो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, IMF दे रहा है ना, तो IMF के उससे पूरा कर लेंगे। वो कह रहे नहीं मईशत को तो कोई है ही नहीं, मसला ही नहीं, कोई फिक्र नॉट। और जी इसमें एक दो ख़बरें जो हैं हमारे पास और भी हैं जो हम आपको बता देते हैं। वो कह रहे हैं जी उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा है जी मोदी साहब जो है ना वो तकरीर कर रहे हैं, उन्हें अभी तक चैन नहीं आया है
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا دوبارہ حملے کرنے کا شوق ہے تو ٹھیک ہے جی آپ کر لیں حملہ، ہم جو ہے وہ متحد ہو کر مقابلہ کریں گے، دوبارہ حملہ کریں گے. آپ کو یعنی ایک اور حملے کا ابھی انتظار ہے؟ تو وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں، تو وہ تو تلے بیٹھے نہ کہیں ایسی باتیں نہ کریں. وہ کہتے ہیں کبھی کبھی جو کالی زبان جو ہے وہ نکل جاتی ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے کام. کوئی پتہ نہیں ایک اور حملہ ہو جائے. کیسے آپ مطلب بس کریں، بہت ہو گئی. تو Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you.